بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ پہ جو جنگ کے بادل ہیں وہ چھا رہے ہیں۔ امریکہ نے سیز فائر کی پابندی توڑی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ اب ریجن کے اوپر ایک نئی جنگ کے صورت میں ہو رہا ہے، جس کا مین مرکز جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، اور ہرمز کے اوپر جو لڑائی ہے اس کو پوری دنیا ایک خطرناک عمل سے تشبیہ دے رہی ہے۔ اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا ایک مرتبہ پھر ان کے درمیان ایک لڑائی کا خدشہ موجود ہے۔ اس کے اوپر کچھ اہم رپورٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے حوالے سے بھی بات ہوگی، جس پہ بہت دنوں سے بات ہو رہی ہے اور پورا سوشل میڈیا اور میڈیا اس کے اوپر بھرا پڑا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو جنگ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اب مرحلے کے اوپر ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اور یہ بارہا انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اب دوبارہ جنگ نہیں کریں گے، ہم نے جنگ ختم کر دی ہے۔ لیکن مختلف ان کو چونکہ 60 دن کے بعد ایک اپروول بھی لینی تھی کانگریس سے، انہوں نے وہ اپروول جو ہے وہ نہیں لی، اور یہ کہا کہ اب چونکہ سیز فائر ہے اس کو جنگ کو بند ہی سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف یہ کہتے رہے بلکہ بار بار یہ بھی اعلان کرتے رہے کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، اور 47 سال پرانی جو قیمت ہے وہ چکانی پڑے گی ایران کو، اور یہ دھمکیاں بھی وہ اپنی جگہ پہ دیتے رہے۔ بلاکیٹ بھی جاری رہا، اور اب بلاکیٹ کے اندر ایک نیا مرحلہ، نئی چیز ہم نے دیکھی کہ جب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ جہازوں کو روکا گیا اور حملے کیے گئے، اور اس کے بعد پھر ایران نے بھی حملے کیے، اور پھر اس طرح سے ایک نئی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ دوسرے مرحلے کی جنگ ہے۔ اس کے اوپر ہم بہت پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب جو لڑائی ہوگی وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی لڑائی ہوگی، اور آبنائے ہرمز کی کنٹرول کے حوالے سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام کا تمام جو محور ہے وہ اس وقت آبنائے ہرمز ہی ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایران نے اٹیک کیا یو اے ای کے اوپر، اور یو اے ای کے اندر جو فجیرہ کی جو ان کی جو یعنی بندرگاہ ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کافی بڑا اٹیک ہوا ہے، پھر اس کے اوپر مذمت بھی ہوئی۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی اور یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعودی کراؤن پرنس نے بھی، محمد بن سلمان نے بھی بات کی ہے یو اے ای کے صدر کے ساتھ، اور ان سے بھی اس بات کے اوپر اپنی جو یکجہتی ہے اس کا اظہار کیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ حملہ اس کے اندر جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اس وقت پالیٹکس ہے مشرق وسطیٰ کی، لیکن جو اطلاعات تھیں وہ ایران نے اس کو ڈینائی کیا، اس حملے کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا ہے، اور اس حملے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ کسی تیسری طرف سے ہوا ہے، جبکہ اس کا الزام ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ بہت ساری طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ ایک فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یو اے ای ہے جس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہمارے پر کیا گیا، ہم اس کا اپنا جوابی حق جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اپنا محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم جوابی حملہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ایمرج ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یعنی ایران کو اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں یا ہم یو اے ای کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، دونوں طرف اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسری قوت جو بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتی تھی، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس معاملے کی طرف جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، اور بہت ہی آسان ہوگا اسرائیل کے لیے کہ کسی بھی تیسرے ملک کو انوالو کر کے ان کو ایران کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ آلریڈی اسرائیل تو اس جنگ سے بالکل باہر نظر آتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی جنگ ہو رہی ہے تو وہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر مشرق وسطیٰ اور خاص کر کے یو اے ای اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جس کو کہ اب ان کے پاس جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی اب موجود ہے، اور ان کو آئرن ڈوم سے لے کے جو اہم ہتھیار ہیں وہ بھی اسرائیل دے چکا ہے۔ تو کل بھی ہم نے اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس جنگ کے اندر حصہ بن جائے، تو اب ان کو ایک جواز بھی مل گیا ہے۔ یہ فالس فلیگ ہے یا یہ فالس فلیگ نہیں ہے، اس کے باوجود اب ایک جواز ان کے پاس ایران پہ حملے کا جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ نہ ہو۔ پاکستان کے سعودی عرب نے پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے بھی بات، پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کی ہے۔
سراہا ہے پاکستان کے کردار کو، یعنی سعودی عرب یہ چاہے گا کہ یو اے ای اور جو ایران ہے اس کے بیچ بھی پاکستان بات کرے، جبکہ پاکستان کے لیے شاید یو اے ای کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای کا رویہ پاکستان کے لیے بالکل مختلف رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ایران کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یو اے ای پہ حملہ کریں یا نہ کریں، اور دوسری جانب اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو گزرگاہ یا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تھی جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کل، اس کا فائدہ اس ریجن کے اندر سعودی عرب کو بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے پاس جو گزرگاہ ہے وہ محفوظ ہے، اور ان کی جو شپس ہیں وہ وہاں سے گزر بھی رہے۔ تو یہ آبدہ ہرمز کی بات نہیں ہو رہی، یہ آلٹرنیٹ ایک اور رستے کی، متبادل رستے کی بات ہو رہی ہے۔ سو یہ ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو بلاکیڈ ہے اس کا خطرہ موجود ہے، اور سیز فائر جو ہے اس نے جنگ کے دھانے پر ایک مرتبہ پھر کھڑا کر دیا ہے اس پورے ریجن کو۔ ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی بھی دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کل ایران کی چھوٹی کشتیوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ نے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ سویلین کشتیاں تھیں، یہ یعنی جنگی کشتیاں نہیں تھیں جن پہ حملہ ہوا ہے۔ پھر اس امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فوج تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کر رہی ہے، جبکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی حکام کے مطابق 7 ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا گیا ہے، تاہم ایران نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کے ایک جہاز پر حملہ اور آگ لگنے کی بھی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 2 جہازوں پر آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز ایران نے متحدہ عرب امارات پر بھی میزائل کے اور ڈرون کے حملے کیے، جس کے نتیجے میں فجیرہ کے آئل زون میں آگ لگ گئی اور 3 افراد زخمی ہوئے۔ تینوں انڈینز تھے۔ مودی نے بھی اس کے اوپر بہت مذمت کی ہے، اور عالمی منڈی کے اندر جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ $4.45 فی گیلن سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 50 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا تاکہ علاقے میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ جو کئی ممالک ہیں ان کے جہاز اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ سو ایک طرح سے ایک طرف سیز فائر ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کسی نے پوچھا کہ سیز فائر بھی ہے اور آپ نے بلاکیڈ کے اندر جو ہے وہ آپ ایران کے اوپر حملے بھی کر رہے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کیا یہ سوال ہوا کہ کیا جنگ جاری ہے، انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر جواب نہیں دوں گا۔ دوسری جانب باقر غالباف جو ہے انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا کہ انہوں نے جنگ کی خلاف ورزی کی ہے۔ الزام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خلاف ورزی کی ہے، اور باقر غالباف نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ایک نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے، جبکہ ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ پھر عباس اراغچی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی کوششوں کے باعث پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر دوسری جانب ایک بہت ہی اہم خبر ہے، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل، اب چونکہ ایک تو 9 مئی بھی بالکل قریب آ رہی ہے، جس دن امریکہ 7 مئی کو 6 اور 7 کی رات کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے 9 اور 10 کو جو ہے ان کو جواب دیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم امریکی محقق ہیں جنہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے ڈپلومیٹ کے اندر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ فارن افیئرس کے اندر۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت تباہ کن جنگ کا خدشہ برقرار ہے، اور معمولی چنگاری بھی جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہے۔ اس تھنک ٹینک کی جو سینئر محقق ہیں، انہوں نے جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر بھی ہیں الزبتھ، انہوں نے ایک تباہ کن خدشے کی طرف نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ایک تباہ کن جنگ ہو سکتی ہے، معمولی چنگاری بھی بڑے تصادم کی وجہ بن سکتی ہے۔ نئی عسکری حکمت عملی، جدید ہتھیار اور بڑھتا اعتماد خطے
کو خطرناک تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس صورتحال سے چین اور امریکہ کی ممکنہ شمولیت، دوسری جانب سوشل میڈیا اور غلط معلومات جنگ کو تیزی سے پھیلا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں سفارتکاری محدود ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اس بار واشنگٹن کو بھی اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مئی 25 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ شدید عسکری تصادم محض ایک وقتی بحران نہیں تھا، بلکہ اس نے جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی ڈھانچے کو ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا، جہاں دونوں ایٹمی طاقتیں نہ صرف روایتی جنگ کو ایٹمی حد سے نیچے رکھتے ہوئے وسعت دینے پر متفق دکھائی دیتی ہیں، بلکہ مستقبل کی کسی بھی جنگ میں جو زیادہ تیز، زیادہ گہرے اور زیادہ تباہ کن حملے کی تیاری بھی کر رہی ہیں۔ الزبتھ نے یہ بھی لکھا کہ جو جنگ بندی میں کردار کے دعووں میں امریکی صدر کا جو کردار ہے، اس کے دعووں میں بھارت کے دو طرفہ موقف، پاکستان کے سخت رد عمل اور چین سمیت بڑی طاقتوں کی ممکنہ شمولیت کے تناظر میں ماہرین یہ خبردار کرتے ہیں کہ آئندہ پاک بھارت جنگ کا بحران نہ صرف زیادہ شدید اور غیر متوقع ہوگا، بلکہ واشنگٹن کے لیے اسے کنٹرول کرنا بھی کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نئی ٹیکنالوجیز، ڈرونز، میزائلز، سائبر اور بحری محاذ، غلط معلومات کی الغار، پانی جیسے حساس ہتھیار کے استعمال کے امکانات جو ہیں اس خطرے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چناب ہے اس کا پانی بھی پاکستان میں پہلے کی نسبت بہت کم آیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے پاکستان کے لیے، اور اگر پاکستان یہ بار بار کہہ چکا ہے کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو اس کو ایک وار کرائم سمجھا جائے گا، اور اس کے اوپر بھرپور جو ری ایکشن ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ہم آج پولیٹیکل بات بھی کرتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ آئیں اور تمام اپنی شمولیت جو ہے وہ کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے اس حوالے سے جو لوگوں کی شمولیت ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بہت ہی کم رہی ہے۔ ان کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی سماعت کے لیے اب لگ چکا ہے، اور اس کی پہلی سماعت جو ہے وہ بغیر دلائل کے ختم ہو گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے ان کی جماعت نہ تو ایکٹیو ہے، نہ ہی اس وقت جو ہے وہ کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی علیمہ خان ہوں یا دیگر ہوں ان کی کال کے اوپر ڈیالہ کے باہر بھی ایون جو ہے وہ اکٹھا ہوا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو، جس کی کانسٹیٹیوشن ایونیو جس کے دو بلڈنگز جو کہ آئیکونک بلڈنگز اسلام آباد کی سمجھی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے جو تنازع ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس میں مختلف صحافیوں کے، مختلف ججوں کے، جرنیلوں کے، مختلف اشرافیہ کے اس کے اندر اپارٹمنٹس موجود ہیں، اور یہ اپارٹمنٹ جو ہے ابھی تک جو میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں، اس کے اندر ظاہر ہے جنہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹس لیے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، لیکن جو آنر ہیں ان کا بالکل اس میں قصور نظر آتا ہے۔ ان کا قصور بھی ہے، سی ڈی اے کا قصور بھی ہے، اس کے اندر کورٹس کا معاملہ بھی بہت ہی کانٹروورشل نظر آتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو اچانک یوں چھیڑنا اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ ون کانسٹیٹیوشن میں مختلف لوگوں کے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً معروف صحافی ابصار عالم صاحب نے تو اپنی جو رسیدیں ہیں وہ بھی پیش کر دی ہیں، اور کسی کا کوئی اپارٹمنٹ ہونا گناہ نہیں ہوتا اگر کسی نے ناجائز طریقے سے نہیں بنایا تو، اور اگر کسی کے پاس ریکارڈز ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس نے اگر کوئی وہاں کسی جگہ پہ کوئی اپنی انویسٹمنٹ بنا لی ہے تو اس کے اوپر الزامات فوری طور پر لگ جاتے ہیں، سوچے سمجھے بنا کہ اس کے پاس جو ہے اس کا اپنا اختیار، اس کے ٹیکس ریٹرنز، یعنی ابصار عالم ان صحافیوں میں ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور میں ان کو بھگتا ہے۔ اگر ان کے اوپر الزامات ہوتے تو وہ سب، یعنی الزام تو سب پہ لگتے ہیں مگر ثبوت کوئی حکومت ان کے خلاف پیش نہیں کر سکی، نہ اور یہ بہت سارے صحافیوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں مجھ سمیت، لیکن الزامات ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر جان نہیں ہوتی۔ اگر کسی صحافی نے ایسا کیا ہے تو آپ یقین مانیے ان کا نام بھی نہیں آئے گا،
ان کا نام بھی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گا. تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ صحافیوں کو ملائن بھی کیا جاتا ہے. اور صرف صحافیوں کو نہیں, اس میں جو اپارٹمنٹ لینے والے ہیں ان میں جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوا ان کو تو ضرور پکڑا جانا چاہیے, لیکن ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. جن کا قصور تھا اس میں سی ڈی اے مین پارٹی ہے, اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا وہ آنر ہیں جنہوں نے اس کے جو بھی انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا یا انہوں نے غلط بنائی یا صحیح بنائی, اس کے اوپر میں اس پہ ڈیبیٹ پہ نہیں جاتی کیونکہ یہ معاملہ بھی کورٹ کے اندر ہے. لیکن جن لوگوں کے وہاں پہ اپارٹمنٹس تھے ان کو کیوں جو ہے وہ اس طرح سے ان کے اوپر ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا ان کو خمیازہ ان کا جو ان کو باقاعدہ یعنی ان کو اس بات کا ماتون ٹھہرایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ یہاں پہ اپارٹمنٹس کیوں لیے. اب بہت سارے اور بھی اس کے اندر معاملات ہیں لیکن وہ سامنے آئیں گے آہستہ آہستہ کہ کیا یہ ہوٹل کیوں نہ بن سکا, اور ہوٹل نہیں بنا تو اس کو اب ہوٹل بنانے کی کوشش کیوں ہے. 2027 میں شاید ایس سی او کا اجلاس یہاں پہ ہونے والا ہے, سربراہان ہونے والے. حکومت بہت سارے آلٹرنیٹیوز کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتی ہے. حکومت ہے, اس کے اختیارات ہیں, وہ چاہیں تو 1 سال کے اندر اندر اتنے بریجز بن گئے اسلام آباد کے اندر, وہ ایک ہوٹل بھی کھڑا کر سکتے تھے. لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ہو, لیکن اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور اس کو اس طرح سے قطعی طور پر ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک معاملہ تھا جس کے اوپر بات کرنا ضروری بھی تھی اور بات کرنا ضروری ہے, اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر بات ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کے سامنے اپنی معلومات لے کے آتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.